بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے اور عذاب کی دکھ، درد اور آرام میں راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چرپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ قبر کا مردے کو دبانا۔ مردے کو قبر میں دفن کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ اب ہم سے قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے، ان کی شکل ڈراؤنی اور بڑے بڑے دانت جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھائیں گے، اور ان سے وہ 3 سوالات کریں گے، جو کہ ہمارے سوالات یہ ہیں۔ پہلا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا، تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ اب اگر وہ بندہ مومن ہوا تو اس کا جواب دیکھتے ہیں کیا ہوں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنتی کپڑا پہنا دیے جاتے ہیں اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کافر کا کیا جواب ہوتا ہے۔ تو کافر کہتا ہے، پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، اور تیسرے جواب میں بھی یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، سو اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر کا اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے، جیسے مسکیجے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے، بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم اور تقریم سے لے کر ان کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، یعنی کہ قبر کی پہلی رات میں، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں، زمین ہی سے قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے، پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اسے سوال کرتے ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شام سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا، تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی
بہتات ہے تو نے میری پرواہ نہیں کی. اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک قبر تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا. تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں اور اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی. اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریخی اور تنہائی کا گھر ہوں, اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں, اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی. میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا, وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا, اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور تو ہم سے بعد میں آیا, پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی, اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو چکے, چاہے اچھے اعمال تھے یا برے. اگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھے, تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا, تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی. تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کندھوں پر لٹ کر مٹی میں ملا دیے گئے. تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے. جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے. جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال اور جواب کیا جاتا ہے. دوستو, موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے خوشبودار پھول ہے. سلیمان بن عبد الملک نے ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں. انہوں نے فرمایا اس لیے گھبراتے ہیں کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا, لہٰذا آبادی سے ویرانی میں جانا پسند نہیں کرتے. سلیمان نے کہا آپ صحیح فرماتے ہیں. جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے, تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں تردید دے. حدیث میں ہے کہ دو چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے, ایک تو موت ہے حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے, دوسرے مفلسی ہے کیونکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا. پہلی جلد توبہ, دوسری دل کی قناعت اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان, اور یوم موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی. پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوگی, دوسری تھوڑی چیز اس کو عناد نہ کرے گی, اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا. کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک اعمال سے موت کے بعد کا سامان درست کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب آنکھ کھلے گا. اے مسلمانوں, موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے. تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کرا رکھا ہے. تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا. یہاں کسی کے بارے میں یہ پتہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے. ہماری نظر میں صرف اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہو, لیکن نیکیاں بھی موجود ہو جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہو اور وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہو. اس لیے ہر شخص کو اپنی گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنی چاہیے, اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. اس لیے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے میں پرہیز کیا کرو, اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کیا کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان جمع کر سکو اور تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کر سکو. شراب پینا, جینا, چوری, جوا, جھوٹ, غیبت, چغلخوری, عیب, ظلم, ماں باپ کی نافرمانی اور اس قسم کی بہت سے گناہوں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں کس قدر کے سخت عذاب ہمیں اسی گناہ کے بدلے میں سے ملتا ہے. آخر میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کو بنا کر میں خوش بھی ہوں اور بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی ہوں. خوش اس لیے ہوں کہ میرے اندر ایمان اور مضبوط ہوا ہے, اور ڈر اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے, قبر میں سوالوں کا جواب دینا ہے, مگر ہم پھر بھی غفلت میں ہیں.
جہاں کے بارے میں پکا یقین ہے کہ ہم کو جانا ہے، مگر ہم وہاں کی فکر نہیں کر رہے، مگر اگلے پل کے بارے میں ہمیں بالکل نہیں پتا کہ کیا ہو جائے۔ اس کی اتنی پلاننگ، اتنے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، گناہ سے بچائے، ہم بہت گنہگار ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا کر نیک بنائے، ہماری توبہ قبول کرے، آمین۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔